الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین۔ روشن راستے کے متلاشی تمام لوگوں کو السلام علیکم۔ مالک کن فیکون سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے آپ کی تمام پریشانیوں کو ختم فرمائے اور میرے سامعین کی عزت، رزق اور سکون میں برکت عطا فرمائے۔ آج ہم بات کریں گے کہ بیٹی کی کیا شان ہے۔ بیٹی کے پالنے والے کو اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کیا بشارتیں سنائی ہیں۔ عرب میں بیٹی کو قتل کرنا یا زندہ دفن کرنا کہاں سے شروع ہوا اور اس کی کیا تاریخ ہے؟ آج آپ کو ان تمام سوالات کے جوابات اس ویڈیو سے ملیں گے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ ہماری ویڈیو کو پورا دیکھیں تاکہ آپ کے علم میں اضافہ ہو۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا للہ ملک السماوات والارض یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور۔ اللہ ہی کے لیے بادشاہت ہے آسمانوں اور زمین کی، وہ جسے چاہتا ہے بیٹی عطا فرماتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹا عطا فرماتا ہے۔ اس آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بیٹی یا بیٹا ہونا اللہ ہی کی تقسیم ہے۔ اگر کسی کے پاس بیٹے ہیں تو اس میں اس کا کوئی کمال نہیں ہے، اسی طرح اگر کسی کے پاس بیٹیاں ہیں تو وہ بھی اللہ ہی نے کسی کو عطا کی ہیں، کسی کا قصور نہیں ہے کہ کسی کی غلطی کی وجہ سے بیٹیاں ہوئیں۔ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کسی کو عطا کرتا ہے، بیٹیاں چاہے بیٹے۔ اور چھوٹی چھوٹی چیز کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا دیکھو اور غور کرو اور پھر کہہ دو ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اللہ تعالیٰ یہ سب کچھ تو نے بیکار پیدا نہیں کیا۔ تو ایک بیٹی جو اللہ تعالیٰ نے دی ہے وہ بھی بیکار نہیں دی، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے بہت حکمتیں چھپائی ہوئی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے بیٹیوں کو پالنے والوں کو بہت زیادہ درجات عطا فرمانے ہیں۔ لیکن کیونکہ آج ہمارے دور میں بیٹیوں کو پسند نہیں کیا جاتا، جس کے گھر میں 4 یا 5 بیٹیاں پیدا ہو جائیں تو ان کے ہمسائے، ان کے رشتہ دار اس کے پاس افسوس کرنے کے لیے آتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا قرب قیامت میں جو کچھ بنی اسرائیل میں ہوا وہ سب کچھ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بھی ہوگا۔ گزشتہ کافروں کا یہ طریقہ تھا کہ وہ بیٹیوں کو قتل کر دیا کرتے تھے، اور آج بھی ہم نے کئی واقعات سنے ہیں کہ باپ نے اپنی بیٹی کو خود قتل کر دیا یا بیوی کو طلاق دے دی اس وجہ سے کہ اس نے بیٹی کو کیوں پیدا کیا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیٹی کو بہت زیادہ شان عطا فرمائی، اسی وجہ سے ارشاد فرمایا کہ اگر اپنے گھر میں کوئی چیز لے کے آؤ تو سب سے پہلے بیٹی کو دو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی شہادت کی انگلی کے ساتھ درمیان والی انگلی کو ملا کے ارشاد فرمایا تھا کہ جو شخص 1، 2 یا 3 بیٹیوں کو پالے تو وہ میرے ساتھ جنت میں ایسے قریب ہوگا جیسے یہ 2 انگلیاں ہیں۔ اور یہی بشارت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہنوں کے بارے میں بھی دی ہے۔ عرب کے لوگ بیٹیوں کو زندہ دفن کیوں کرتے تھے؟ اس کی سب سے پہلی وجہ تو یہ تھی کہ قبیلہ ربیہ اور قبیلہ مضر عرب کے 2 مشہور قبیلے تھے، ان کی آپس میں جنگ ہوئی اور قبیلہ ربیہ کے سردار کی جوان بیٹی کو دشمن لے گئے، اور پھر جب کئی سالوں کے بعد دونوں قبیلوں کے درمیان صلح ہوئی تو قبیلہ ربیہ کے سردار نے کہا میری بیٹی مجھے واپس کی جائے۔ اس بیٹی کو لے جا کے انہوں نے شادی کر دی تھی۔ جب پورے قبیلے کے سامنے، پورے لشکر کے سامنے بیٹی کو لایا گیا تو بیٹی نے اپنے باپ کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا اور کہا کہ جس شخص کے ساتھ میں نے اتنے سال گزارے ہیں میں اسی کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں۔ سردار اپنی بیٹی کو وہیں پہ چھوڑ کر واپس آ گیا، لیکن وہ بہت شرمندہ تھا کہ بیٹی نے میرے ساتھ آنے سے انکار کر دیا۔ جب وہ واپس آیا تو اس کے قبیلے والوں نے اس کو باتیں سنائیں اور اس کو اور زیادہ شرمندہ کیا،
قبیلے کے سردار نے کہہ دیا کہ آج کے بعد کوئی بھی بیٹی پیدا ہوگی تو اس کو زندہ ہی دفن کر دیا جائے گا، تاکہ کوئی بھی بیٹی بڑی ہو کر یہ حرکت نہ کرے کہ اپنے باپ کو چھوڑ کر، اپنے قبیلے کو چھوڑ کر کسی اور کی ہو جائے اور پھر بھری پنچایت میں ان کی عزت کا خیال نہ کرے۔ تب سے عرب میں بیٹیوں کو زندہ دفن کرنے کا رواج پیدا ہو گیا، اور یہ کہا جانے لگا کہ جیسے ہی بیٹی پیدا ہوگی اس کو اسی وقت دفن کر دیا جائے گا۔ ایک رواج عرب میں یہ بھی تھا کہ بیٹی کو جنگل میں بھیج دیا جاتا تھا۔ جو بیٹی تھوڑی سی بڑی ہوتی تھی تو اس کو جنگل میں بھیج دیا جاتا تھا اور اس کو جانور دے دیے جاتے تھے۔ بیٹی جانوروں کو چراتی تھی، رات کو جا کے گھر کے مرد جانوروں کو گھر واپس لے آتے تھے، لیکن بیٹی جنگل میں ہی رہتی تھی۔ اور بیٹیوں کو کپڑے نہیں پہنائے جاتے تھے، بلکہ جانوروں کی، بکری اور بھیڑ وغیرہ کی کھال پہنائی جاتی تھی، یعنی اس کو زندہ رہنے کا، جینے کا کوئی بھی حق نہیں دیا جاتا تھا۔ عرب میں بیٹی کو نہ پالنا اور بیٹی کو بچپن میں ہی زندہ دفن کر دینے کا ایک سبب یہ بھی تھا کہ بیٹی کو پالنے میں لوگ شرمندگی محسوس کرتے تھے، اور کچھ لوگ یہ کہتے تھے کہ اگر ہماری بیٹی بڑی ہوئی اور پھر اس کی شادی کر دی گئی تو ہمیں کوئی سسر کہے گا، ہم کسی کے سسر بن جائیں گے، یا ہمارا کوئی داماد ہوگا، تو یہ بہت بڑی شرمندگی کی بات ہے۔ اور بہت لوگ اس بات سے بھی شرمندگی محسوس کرتے تھے کہ بیٹی کی اولاد ہوگی اور وہ ہمیں نانا کہہ کر پکارے گی۔ انہی ساری وجوہات سے بیٹی کو پیدا ہوتے ہی زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ عرب میں بیٹی کو دفن کرنے کی ایک وجہ تنگ دستی بھی تھی۔ تنگ دستی کی وجہ سے بیٹی کو قتل کر دیا جاتا تھا، اور کہا جاتا تھا بیٹے بڑے ہوں گے اور کمائی کریں گے، ہمارے ساتھ گھر چلانے میں، گھر کے اخراجات پورے کرنے میں ہماری مدد کریں گے، لیکن بیٹی کو پالنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس لیے اس کو قتل کر دیا جاتا تھا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، اپنی اولاد کو غربت کے ڈر سے نہ قتل کرو۔ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ، ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں، ان کو بھی رزق دیتے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرمایا إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا، بے شک ان کا قتل کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ جن بیٹیوں کو زندہ قتل کر دیا گیا، زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، ان کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ ہمدردی کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس غلط قانون کو آ کے ختم فرمایا، اور انہی کی ہمدردی میں اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی۔ اللہ فرماتا ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اور جب زندہ دفن کی گئی بچی سے پوچھا جائے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ تجھے کس گناہ کے باعث قتل کیا گیا۔ اب علماء پوچھنے لگے بیٹی سے کیوں پوچھا جائے گا جو زندہ قتل کی گئی؟ پوچھنا تو باپ سے چاہیے جس نے قتل کیا کہ تو نے بیٹی کو کیوں قتل کیا۔ تو علماء اس بات پر متفق ہیں کہ یہ جو آیت ہے، یہ جو انداز اپنایا گیا ہے، یہ ایک محبت کا انداز ہے۔ اللہ تعالیٰ بیٹی سے کہیں گے بھلا تیرا کیا گناہ تھا جو تجھے قتل کیا گیا؟ ظاہر ہے بیٹی کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا، جس کو چاہا بیٹے دیے، جس کو چاہا بیٹی دی، لیکن انہوں نے پھر بیٹی کو جینے کا حق نہیں دیا اور اس کو قتل کر دیا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ از راہ ہمدردی اس بیٹی سے کہیں گے بھلا تجھے کس گناہ کے بدلے تیرے باپ نے قتل کیا تھا؟ اور باپ سے اللہ تعالیٰ ایسا ناراض ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کی طرف دیکھوں گا بھی نہیں اور اس کے ساتھ بات بھی نہیں کروں گا۔ اور اسی وجہ سے اس بات کا سوال بیٹی سے پوچھا جائے گا بھلا تجھے کس گناہ کے بدلے قتل کیا گیا؟ باپ سے نہیں پوچھا جائے گا کہ تو نے کیوں قتل کیا، اس کو ڈائریکٹ سزا دی جائے گی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا تھے جن کا نام عمر بن نفیل تھا۔ یہ عرب کے لوگوں کے گھروں میں جاتے تھے جن کے گھر میں بیٹی پیدا ہوتی، اور ان کو جا کے کہتے تھے کہ تمہاری بیٹی کا خرچہ میں اپنے سر لیتا ہوں، جب تک بیٹی کی شادی نہیں ہوتی اس کے تمام خرچے کا میں ذمہ دار ہوں۔ جب اس بیٹی کی شادی ہو جائے گی تو آپ لوگ اس کو رخصت کر دو گے تو خرچہ ختم کروں گا، جب تک وہ آپ کے پاس رہے گی اس کا سارا خرچہ میں کروں گا۔
تو جو لوگ بیٹی کو غربت کے ڈر سے قتل کرتے تھے وہ لوگ اپنی بیٹی کو قتل نہیں کرتے تھے بلکہ زندہ رہنے دیتے تھے، لیکن جو لوگ شرمندگی محسوس کرتے یا اور کسی نہ کسی وجوہات کی وجہ سے بیٹیوں کو قتل کرتے تھے وہ اس بات کو بھی نہیں مانتے تھے۔ ایک شخص تھا صعصع بن ناجیہ جس کا نام تھا، عرب کے مشہور شاعر فستق کا دادا تھا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اسلام قبول کرنے کے لیے آیا اور آ کے کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کفر کے زمانے میں نے جو نیکیاں کی ہیں کیا مجھے اس کا کوئی اجر ملے گا یا نہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، اے صعصع، تو کس نیکی کے بارے میں بات کرتا ہے؟ تو وہ کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک بار ایسے ہوا تھا کہ میری 2 اونٹنیاں گم ہو گئیں اور ان کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے میں ایک دور علاقے میں پہنچ گیا۔ جب میں وہاں گیا ہوں تو میں نے کسی شخص سے پوچھا کہ میری 2 اونٹنیاں گم ہو گئی ہیں، کیا آپ نے دیکھی ہیں؟ تو وہ شخص کہنے لگا، جی ہاں، میں نے آپ کی اونٹنیاں اپنے گھر باندھ لی ہیں، آپ کی اونٹنیاں محفوظ ہیں، میں آپ کو دے دیتا ہوں۔ صعصع کہتا ہے، اسی دوران میں نے محسوس کیا کہ اندر سے رونے کی آواز آ رہی ہے، تو گھر کا مالک جو صعصع کے پاس بیٹھا تھا وہ کہنے لگا، اگر بیٹی ہوئی تو تجھے بھی قتل کر دوں گا اور تمہاری بیٹی کو بھی قتل کر دوں گا، اور اگر بیٹا ہوا تو تجھے بھی زندہ رہنے دوں گا اور تیرے بیٹے کو بھی زندہ رہنے دوں گا۔ صعصع کہنے لگے، یہ کیا ماجرا ہے اور کون رو رہا ہے؟ اس کو بتایا گیا کہ رونے والی ایک عورت ہے جس کو ابھی اللہ تعالیٰ نے اولاد عطا فرمانی ہے، وہ تکلیف کی وجہ سے رو رہی ہے، لیکن اس کو بار بار یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ اگر بیٹی ہوئی تو بیٹی کو بھی قتل کر دیا جائے گا اور بیٹی کی ماں کو بھی قتل کر دیا جائے گا۔ صعصع کہنے لگے، میں تیرے ساتھ ایک ڈیل کرتا ہوں، ایسے کرو، جو میری 2 اونٹنیاں ہیں یہ تم رکھ لو، اور یہ اونٹ جس کے اوپر میں بیٹھ کے اپنی اونٹنیوں کو ڈھونڈ رہا تھا یہ بھی تم رکھ لو، لیکن بیٹی کو زندہ رہنے دینا، بیٹی کو قتل نہ کرنا۔ تو وہ شخص اس بات پر مان گیا۔ صعصع کہتے ہیں، میں نے یہی طریقہ اپنایا کہ 2 گابن اونٹنیاں لیتا اور ایک اونٹ لیتا اور بیٹی والے کے پاس جا کے کہتا کہ بیٹی کو قتل نہ کرنا بلکہ اس کے بدلے یہ 2 اونٹنیاں اور ایک اونٹ لے لو اور بیٹی کو زندہ رہنے دو، تو وہ لوگ مان جاتے تھے۔ کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے یہی طریقہ اپنا لیا کہ میں نے ایک اونٹ اور 2 گابن اونٹنیاں کسی شخص کو دے کے ایک بیٹی کی جان بچا لیتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، اے صعصع، تم نے کتنی بیٹیوں کو بچایا؟ تو کہنے لگے، میں نے 360 بیٹیوں کو بچایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت خوش ہوئے اور کہنے لگے کہ تیرے اس عمل کا اجر اللہ تجھے ضرور عطا فرمائے گا۔ حالانکہ جب انسان اسلام کے دائرے میں داخل نہیں ہوتا اس سے پہلے جو بھی نیکیاں کرے تو اللہ فرماتا ہے وہ کسی کام کی نہیں ہے، اس کا ان کو اجر نہیں ملے گا، لیکن کیونکہ صعصع نے بیٹیوں کو زندگی بخشی، بیٹیوں کو زندہ رہنے کے لیے کوشش کی، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو اجر عطا فرمانا ہے۔ علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ بیٹی رحمت ہے اور بیٹا نعمت ہے۔ نعمت کا حساب ہوتا ہے اور رحمت کا حساب نہیں ہوتا، اور بیٹی کو پالنے کا ثواب اس وجہ سے بھی ہے، بیٹے کو اس لیے پالا جاتا ہے کہ وہ کل بڑا ہوگا اور ہمارا سہارا بنے گا، لیکن بیٹی کو صرف اللہ کی رضا کے لیے پالا جاتا ہے۔ بیٹی کو پالنے میں کوئی لالچ نہیں ہوتا، اور کوئی بھی شخص کسی فائدے کے لیے بیٹی کو نہیں پالتا بلکہ صرف اللہ ہی کی رضا کے لیے بیٹی کو پالتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمرہ کرنے کے لیے مکہ میں گئے، وہاں پہ آپ نے 3 دن گزارے۔ جب آپ واپس آنے لگے تو ایک چھوٹی سی بچی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آ کے لگ گئی اور کہنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے ساتھ لے جانا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اس کو دیکھا تو وہ کوئی غیر نہیں تھی، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی امامہ تھی۔
حضرت علی کرم اللہ وجہ جلدی سے کہنے لگے یا رسول اللہ اس کو میں پالوں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا علی آپ کس رشتے سے اس کو پالیں گے؟ حضرت علی کہنے لگے یا رسول اللہ امیر حمزہ میرے بھی چچا تھے، یہ میرے چچا کی بیٹی ہے، میں اس رشتے سے اس کو پالوں گا۔ حضرت جعفر تیار کہنے لگے نہیں یا رسول اللہ آپ مجھے اجازت دیجیے، اس بیٹی کو میں پالوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا جعفر آپ اس کو کس رشتے سے پالیں گے؟ حضرت جعفر تیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اور علی کی طرح یہ میری بھی چچا کی بیٹی ہے، اور اس بیٹی کے ساتھ میرا ایک اور بھی رشتہ ہے کہ میری بیوی اس کی خالہ ہے۔ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بیٹی کو پالنے کی اجازت مجھے دیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا زید آپ اس کو کس رشتے سے پالیں گے؟ زید بن حارثہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہمارے مکی بھائی مدینہ میں آئے تھے تو آپ کو یاد ہوگا آپ نے امیر حمزہ کو میرا بھائی بنایا تھا، تو کہنے لگے کہ امیر حمزہ کیونکہ میرے بھائی تھے اور یہ میری بھتیجی لگی اس لیے میں اس کو پالنا چاہتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تینوں کی بات سنی اور اس کے بعد کہا جعفر تیار اس کو پالیں گے کیونکہ خالہ کی مثال ماں جیسی ہے۔ کہنے لگے جعفر آپ کی بیوی کیونکہ اس بچی کی خالہ ہے اس وجہ سے میں آپ کو اجازت دیتا ہوں کہ آپ اس بچی کو پالیں۔ ایک وہ وقت تھا جب بیٹیوں کو قتل کرنے کے لیے ہر شخص تیار تھا، اور پھر ایک یہ وقت آیا جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیٹیوں کو شان عطا فرمائی اور بیٹی کو ایک لقمہ کھلانے کے بدلے بھی نیکی کی بشارت دی۔ اسی وجہ سے امامہ کو پالنے کے لیے کتنے لوگ کھڑے ہو گئے، ایک کہتا میں پالتا ہوں، دوسرا کہتا ہے میں پالتا ہوں۔ یہ سب اسلام کی وجہ سے ہوا کہ اسلام آیا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں آئے اور بیٹی کو شان ملی۔ حضرت جعفر تیار کہا کرتے تھے بیٹیوں کو اچھا سمجھا کرو کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے 4 بیٹیاں عطا فرمائیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چوتھی بیٹی جب حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئی ہیں تو فرشتے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبارک دینے کے لیے آئے تھے۔ تو ہمارے معاشرے میں یہ جو رواج پیدا ہو گیا ہے کہ کسی کی تیسری یا چوتھی بیٹی ہوتی ہے تو رشتہ دار افسوس کے لیے فون کرتے ہیں، یہ بالکل غلط ہے۔ ہمیں چاہیے بیٹی کی مبارک دینے کے لیے فون کریں، بیٹی کا باپ بیٹی کو پالتے ہوئے فخر محسوس کرے اور اس چیز کو دیکھے کہ بیٹی کو لقمہ کھلانے سے اللہ تعالیٰ اس کو نیکی عطا فرماتا ہے۔ وہ رزق جو آپ نے اپنی بیٹیوں کو کھلانا ہے اس کا حساب نہیں لیا جائے گا، کہاں سے کمایا، کیسے کھلایا، کیسے خرچ کیا، اس کا حساب نہیں لیا جائے گا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ بیٹیاں آپ کے لیے آڑ بن جائیں گی، کہ جب دوزخ کی آگ آپ کی طرف آپ کو جلانے کے لیے آئے گی تو بیٹیاں والدین اور آگ کے درمیان آ جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے اے بیٹیوں تم لوگ درمیان میں کیوں آتے ہو؟ تمہارے والدین دوزخی ہیں یا دوزخ میں جائیں گے، آپ لوگ جو ان کی بیٹیاں ہو وہ سائڈ پر ہو جاؤ۔ بیٹیاں کہیں گے یا اللہ ایسا نہیں ہوگا، ہم اپنے والدین کو جلتا نہیں دیکھ سکتے، یا اللہ جیسے تو نے اپنے فضل کے ساتھ کرم کے ساتھ ہمیں بخش دیا ہمارے والدین کو بھی بخش دے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کہے گا کہ جب کوئی بیٹی سوال کرتی ہے تو میں اس کی بات کو رد نہیں کیا کرتا، اللہ تعالیٰ بیٹی کی سفارش قبول فرمائے گا اور بیٹی کے والدین کو بھی بیٹیوں کے ساتھ جنت میں بھیجے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہماری بیٹیوں کو جنتی بنائے تاکہ وہ ہمیں جنت میں لے جائیں، اور اللہ تعالیٰ ہم سے ایسے عمل لے لے کہ ہم اپنے والدین کی سفارش کر سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔